بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یا پرسوں میں یوٹیوب پر تھوڑا سا ایک شارٹس میری نظر میں آیا، شارٹ جو چلتے ہیں یوٹیوب پر، تو ان میں سے ایک میری نظر میں آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں وہ چیز رکھنی چاہیے اور ہم سب کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ کسی انڈین ڈرامے یا مووی یا کسی قسم کی اسی طرح کا اس میں سے انہوں نے شارٹ بنایا ہوا تھا کہ ایک شاید کوئی ایم پی اے یا جیسے ان کے کوئی کسی صوبے کے جو بھی ہوتے ہیں، ان کو وہ چیف منسٹر آپ کہہ لیں اس کو، الیکشن کمپین کے دوران اس کی بیٹی لوگوں سے مخاطب تھی، تقریر کر رہی تھی۔ وہ تقریر کرنے کے لیے جب گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے اس نے وہ فائل عوام کو دکھائی اور کہا کہ دیکھیں، اس میں یہ ثبوت ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے یا ہماری جو ریاست ہے، اس میں کرائم کا ریشو ہماری برابر والی جو ریاست ہے اس سے ہمارے دور حکومت میں بہت کم ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے دوسری ریاست کی برائیاں کی، اپنی ریاست کی اچھائیاں کی، اور وہ پوری اپنی تقریر کر کے ڈائس سے نیچے اتری۔ تو اس کی معاونت کرنے والا جو لڑکا تھا، جو بھی تھا، اس کا وہ اسسٹنٹ ہوگا یا اس کا ساتھ دینے والا ہوگا، جو بھی تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ آج پھر تم نے فائل دکھا کر لوگوں کے سامنے تقریر کی ہے۔ تو اب آگے والی بات ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جب مجھے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہوگا تو کسی نہ کسی کو تو کمپیریزن میں برا ثابت کرنا ہوگا، تو میں نے یہی کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ فائل بالکل خالی تھی، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ بولنے والے کے کانفیڈنس کے اوپر ہے کہ وہ کیسے بولتا ہے، تو لوگ اس کا یقین کر لیں۔ پھر میں نے اسی کلیوں کو، اسی اصول کو یا اسی سیاسی اصول کو ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو ہمارا سیاسی طرز حکومت ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی 100% یہی کام کرتے ہیں، اور ہم ذہنی غلام، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم اندھے ہو کر ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی باتوں پر 100% ایمان لے کے آتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا جلسے میں کہ میں فلاں کا پیٹ پھاڑ کر اس کے جس پیٹ سے یہ ساری رقم نکالوں گا، میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہ اتنا بڑا کرپٹ ہے، یہ اتنا بڑا کرپٹ ہے، اور ہم ایمان کی حد تک اس کی بات پر یقین کر رہے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے مخالف جو تھا، جس کے متعلق وہ بات کر رہا تھا، وہ ان کے اوپر اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہا تھا، اور اس کو فالو کرنے والے اس کی بات پر ایمان کی حد تک یقین کر رہے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص نے وہ اپنی جیب سے ایک خط اٹھا کر لہرایا کہ میرے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے وہ خط لہرانے سے اس کے سامنے جو سننے والے تھے وہ ایمان کی حد تک یقین کر رہے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کانفرنس ٹی وی پر چلی تھی ایک شخص کے خلاف، اس میں ایک صوبائی وزیر بھی تھا اور اینٹی نارکوٹکس فورس کا جو اس وقت کا ہیڈ تھا وہ بھی تھا، اور انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کا نام لے کر وہاں پر دعوے کیے تھے کہ ہم جس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس یہ ثبوت ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مشیر احتساب اتنے بڑے بڑے پلندے لے کے آ کے بیٹھتا تھا، ہمیں یوں کر کے دکھاتا تھا کہ میرے پاس یہ رسید ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ فلاں شخص کرپٹ ہے، فلاں شخص کرپٹ ہے، ہم صحیح ہیں، باقی سارے کرپٹ ہیں۔ پھر ان کرپٹ لوگوں کے خلاف عدالتوں میں کیس بھی بنائے گئے، لیکن وہاں پر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم جو ذہنی غلام ہیں، میں بھی ہوں اس میں اور آپ بھی ہیں اس میں، ہم اس کی باتوں کا ایمان کی حد تک یقین کرتے تھے۔ ہماری اس وقت
تباہی کی وجہ یہ سیاسی حکمران نہیں، ہم خود ہیں۔ جب تک ہم اس غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ اپنے ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تباہ شدہ ملک ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک شخص بھی حقیقت ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے سامنے حقیقت رکھ دو، وہ جھٹلائے گا، وہ مغلظات بکے گا آگے سے کہ میں جس کو مانتا ہوں، میں جس کو فالو کرتا ہوں، وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ 100% اس لڑکی نے جو بات کہی، آپ کو شاید کہیں سے یہ کلپ مل بھی جائے، یا آپ نے ہو سکتا ہے یہ سیریس دیکھی ہو، اب مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ مینشن نہیں تھا وہاں اس سیریس کا، یا وہ کوئی مووی تھی، وٹ ایور جو بھی تھا، اس کا نام وہاں نہیں آ رہا تھا، صرف وہ 100% جو لڑکی بات کہہ رہی تھی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدان بھی ہمارے ساتھ 100% وہی کرتے ہیں، اور ہم جو ذہنی غلام ہیں، ہم ان کی باتوں کو اسی طرح مانتے ہیں، اور ان کی باتوں کو مان کر ہم ایک دوسرے کے اوپر مغلظات بھی بکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم خود بدلی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم روز ان حکمرانوں سے گلہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے کیا، اس والے نے کیا، گزشتہ والے نے کیا، اس سے گزشتہ والے نے کیا، اس ادارے نے تباہ کر دیا، اس نے فلاں نے تباہ کر دیا، لیکن ہم اپنے آپ کو کب بدلی کریں گے؟ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سمجھ لیں اس چیز کو، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلی نہیں کرتے، یہی سیاستدان ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے، ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہمارے ذہنوں کو اپنی باتوں سے جکڑتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح تباہ و برباد ہوتے رہیں گے۔ کل میں ایک ساحل ندیم صاحب کا ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ میں ان کی تنقید میں بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن جو بات ان کی بہت اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکمران عوام کا آئینہ ہے، یہ آپ کا آئینہ ہے، یہ آپ ہی کا چہرہ ہے، جیسے آپ ہوں گے ویسے حکمران آپ کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، اور قرآن اور شریعت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو ان کے چنگل سے آزاد کریں۔ ہم نے جسمانی آزادی تو حاصل کر لی، فزیکلی تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن ہم ابھی تک ذہنیت کے غلام ہیں، کسی نہ کسی ذہنیت کے غلام ہیں۔ ایک کسی جلسے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی سوشل میڈیا کا شاید وہ اینکر تھا، یا ٹی وی کا کوئی اینکر تھا، وہ ایک بچی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں۔ وہ اس نے بچی سے انٹرویو لیا کہ بیٹا آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں احتجاج کرنے آئی ہیں؟ اب وہ چھوٹی سی بچی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں کرپشن ہوتی کیا ہے کیا نہیں ہوتی۔ تو اس کے ذہن میں اس کے والدین نے یہ بٹھایا تھا کہ یہ شخص جس کے خلاف ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ کرپٹ ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکا ہے، حالانکہ اس بچی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے والدین نے محض اپنے لیڈر کی محبت میں، اپنے لیڈر کی چاہ میں، یا میں تو اس کو کوئی محبت نہیں کہتا، کوئی چاہ نہیں کہتا، اپنی ذہنی غلامی کی وجہ سے اس کے والدین نے اپنی بچی کے ذہن میں بھی وہ زہر بھرا، اس اس بچی کو ابھی سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ تو یہی سوچ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرتے جائیں گے تو ہمارے بچے بھی اسی طرح ذہنی غلام بنیں گے، وہ اپنے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے کسی بھی صورت میں۔ تو آپ سے عرض یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو اوپر کی طرف لے کے آئیں، ان کے فریبوں سے نکلیں، تو آپ اس نظام کو اور اس ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔